ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھائے ساحل، ردی کے اسی ڈھیر میں آداب پڑے تھے۔ یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے یہ بات کہی ہے۔ وہ کرائے کے آدمی ہو تم، کرائے کے آدمی ہو، چلو ہٹو ہٹو یہاں سے، ہٹو کرائے کے آدمی، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ بات کرنے دو، ہٹو۔ ابتدا نام رب ذوالجلال سے ہے، جس کے اظہار خال خال سے ہے، جس کی تنویر سے یہ جہاں روشن، رونق دیر جس جمال سے ہے۔ محمد حنان شاہ حاضر خدمت ہے۔ دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین و سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد اسی حوالے سے ہے جو آپ تھمبنیل اور ٹائٹل میں دیکھ چکے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے ایک صحافی اور ایک سابق وزیر کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی۔ جو اسٹیٹمنٹ آف بعد میں کمانڈو صاحب ایک منٹ، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے آج وزیر اعظم نے جمع کروائی ہے اور اس کے اوپر یہ ہوا ہے، یار بات کرنے دو نا، بات کرنے دو نا، نہیں ہوگا۔ جو میڈیا ہے، جو ہمارا صحافی طبقہ ہے، وہ ہمارے معاشرے کی زبان ہے، وہ ہمارے معاشرے کی آنکھ کان ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارا جو ملک کی ریپریزنٹیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے میڈیا چینل سے، میڈیا پیجز سے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے دونوں جانب پہ جب آپ میڈیا پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا آپ میڈیا پر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ پاکستان کی ایک اچھی امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائے۔ وہیں پر جو ہے صحافی حضرات جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ صحافت جو ہے وہ چوتھا ستون ہے ہمارے ملک کا۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ صبر کا ایسا مظاہرہ کریں اور اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، تاکہ ہمارے ملک پاکستان کی جو امیج ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے دنیا کے سامنے آ سکے۔ جس طرح کہ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے سینئر رہنما پی ٹی آئی کے جو اسد عمر صاحب ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کے درمیان میں ہی جو ہے وہ فواد چودھری ہے جو سابق وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس وہیں سے شروع کی۔ اسی درمیان جو سینئر صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، اپنے صحافت کے جو ان کا کام ہے وہ اس کو بڑے بخوبی انداز میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں، جو جونیئر صحافی ہیں وہ ان کو اپنا اتالیق مانتے ہیں، جن کا نام متی اللہ جان صاحب ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ یہ ضد تھی کہ وہ پہلے اپنا کویشچن کریں گے اسد عمر کی تقریر کے بعد، ان کی پریس کانفرنس کے بعد، اور وہیں پر سابق وزیر فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے وہ پریس کانفرنس ختم کر لیں، اس کے بعد سوال و جوابات کا جو سیشن ہے وہ شروع کریں گے۔ نہیں ہوگا اسٹیٹمنٹ آف، پہلے میں بات کروں گا پھر کریں گے، پہلے میں کروں گا پھر ہوگا، میں کروں گا پہلے بات کرے گا۔ اچھا چلے پھر آپ کر لیں۔ اچھا جی، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس پہلے آج جواب نہیں ہوگا، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس آپ نے جمع کرا۔ دونوں جو ہیں وہ اپنی ضد پر قائم رہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک بریکنگ نیوز بن گئی، اور وہ بریکنگ نیوز تقریباً سوشل میڈیا پیجز پہ، ویب سائٹس پہ، اور جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے یہ براڈ کاسٹ ہوئی، اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ باعث شرمندگی ثابت ہوا۔ لاٹھی کالی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی کالی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ یہاں پر میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ دو چار لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ کو اپنی پرسنالٹی ایسے بنانی ہوگی کہ جس میں آپ کی خامیاں چھپ جائیں۔ آپ کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں آرٹیفیشل ہونا پڑے گا
کہ ہو سکتا ہے کئی لوگ آپ کو ایڈمائر کرنے لگیں, کئی لوگ آپ کو فالو کرنے لگیں, تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے, جو شخصیت ہے, جو کردار ہے, جو اخلاقیات ہیں, وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ دیکھ کر اس کو لگے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے, یا اس نے ہمارے ملک پاکستان کی ایک اہم ترین وزارت پر جو ہے وقت گزارا ہے. اور دوسری جانب ایسے ہی صحافی بھائیوں کے لیے ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھ کان ہے, ان کو بھی جو ہے اپنی اخلاقیات کو اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے کہ اگلے دنیا کو بھی لکھے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ اخلاقی صحافی موجود ہے. جیلوں میں جا کر بھوکے رہ کر اس ملک کی خاطر, آئین کی خاطر, جمہور کی خاطر زندہ ہے صحافی. جیلوں میں جا کر سایہ نے دیکھا, شرفو نے دیکھا, اب تم بھی سن لو, اب تم بھی سن لو, زندہ ہے صحافی. اس ویڈیو کے درمیانی جو ہے میرا ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ نہ تو میرا تعلق کسی بھی سیاسی تنظیم کے ساتھ ہے, اور نہ میں مطیع اللہ جان جو صحافی ہیں ان کو بذات خود جانتا ہوں. ان کو صرف ہم لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور ان کے بارے میں سنا کافی تھا جب وہ جو ہے اغوا ہوئے تھے اور 12 گھنٹے میں جو ہے وہ واپس آ گئے تھے, تو وہیں پر جو ہے تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانا ہم نے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ ریسرچ بیسڈ صحافی اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. وہیں پر جو ہے جب آج یہ ہوا تو پہلے تو جو صحافتی اصول جو خاکسارانہ طور پر اس خاکسار کو معلوم ہے, کیونکہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں جو ہے میرا تعلق بھی جو ہے وہ صحافت کے ساتھ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پریس کانفرنس جب ہوتی ہے تو پریس کانفرنس کی بریفنگ کے بعد کویشچن آنسر سیشن رکھا جاتا ہے, جس میں صحافی حضرات جو ہیں وہ اپنے سوالات و جوابات کرتے ہیں. تو پہلے تو جو ہے مطیع اللہ جان صاحب کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب پریس کانفرنس اور پریس بریفنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ان کو موقع ملتا سوالات کرنے کا, اور ان کو اپنا جو جواب ہے وہ بھی مل جاتا. وہیں پر اگر فواد چودھری صاحب بھی جو ہے تھوڑا سا صبر کا دامن تھام لیتے اور سوال کو جو ہے وہ اخلاقی طور پر سن لیتے اور اس کا جواب دے دیتے, تو شاید اتنی تلخ کلامی نہ بڑھتی. آگے جو ہیں وہ چلے جائیں گے. یوٹیوبر کی بات نہیں ہے, یوٹیوبر ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہے. تم ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہو, یوٹیوبر سیاستدان ہے. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ہماری عوام ہو یا ہمارے جو سیاستدان ہوں یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں جو اہم مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی بھائی ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اتنا بہترین کر لیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو امیج ہے وہ بہترین طریقے سے پورٹرے ہونے لگے. میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کروں گا کہ مطیع اللہ جان صحیح تھے یا فواد چودھری صحیح تھے یا فواد چودھری غلط تھے یا مطیع اللہ جان صاحب جو ہے غلط تھے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں جو ہے اخلاقیات کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, تھوڑا صبر کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے, تو ہو سکتا ہے کہ حالات اتنے خراب نہ ہوتے اور اتنی بدصورت قسم کی جو تصویر ہے وہ براڈ کاسٹ نہ ہوتی. کیونکہ کہیں نہ کہیں جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کے اندر ہمارے وزیروں مشیروں کے درمیان جو ہے وہ اخلاقی بحران آ رہا ہے, اور بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندہ ہونے کے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو اتنا بلند کریں کہ دیکھنے والے اور سننے والوں کو لگے یہ وہ ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا, جو اسلامی نظریات کہ بنیادوں پر قائم کیا گیا. یہ وہ ملک پاکستان ہے, یہ وہ مسلمان ہیں جو سچ میں اس
قلعے کے اندر رہ رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، جو کہ ہم اکثر جو ہے اپنے پروٹیسٹس میں، اپنی جو ہے احتجاجی ریلیوں میں، اور 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، ایسے دنوں میں ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کم از کم ہم اتنا جو ہم پر بھاری، جو ہماری ذمہ داری ہے اتنی بھاری ہمارے اوپر کہ ہم ایسے ملک کو ریپرزینٹ کریں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، تو کم از کم جب آپ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو آپ نے اپنے اخلاقی اقدار کو بھی ہے اتنا اسٹرانگ کرنا ہوگا کہ لگے کہ ہاں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں۔ وہیں پر صحافی بھائیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ ایسا سینیریو یا ایسا ماحول ہی کریٹ نہ کریں کہ جہاں پر جو ہے ہمارے ملک پاکستان کی جو بیڈ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ تو میری ریکویسٹ اپنے تمام صحافیوں سے بھی ہے، اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو ہمارے نوجوان سیاسی میدان میں آ رہے ہیں، ان سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے بحث کریں، دلائل کی بنیاد پر کریں، علم کی بنیاد پر کریں، لاجیکل کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، نہ کہ جو ہے کسی کی تذلیل کریں۔ اور صحافیوں کو بھی عزت دیں، کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی بہترین ہے اگر وہ صحیح سمت میں کریں۔ تو میری ریکویسٹ ہے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین سے کہ آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے جو اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں، کہ آپ لوگ جس پلیٹ فارم پر بھی ہیں اس پلیٹ فارم پر جو ہے اپنے ارد گرد میں ایسا ماحول بنائیں جہاں پہ پیار، محبت اور امن قائم ہو۔ اسی سے جو ہے ہمارا ملک پاکستان سچ میں ایک امن کا گہوارہ بنے گا، اور تبھی جو ہے اس ملک پاکستان میں خوشحالی آئے گی جب میں اور آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے۔ اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کی جلائی ہوئی شمع کی روشنی ہمارے پورے ملک پاکستان کو روشن کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ وزارتیں، یہ مسند نشین اور یہ مختلف عہدے جو ہیں، یہ انسان کا نام پہلے ہوتا ہے، عہدہ بعد میں ہوتا ہے۔ اکثر میں اپنے تنظیمی بھائیوں سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی تنظیم کے صدر ہیں، آپ کسی بھی فیڈریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں، تو ہمیشہ پہلے اپنا نام لکھا کریں، اس کے بعد اپنا عہدہ لکھا کریں، کیونکہ سب سے پہلے جو وقت ہے، جو عزت ہے، وہ آپ کے نام کی ہے، اس کے بعد عہدے کی ہے۔ کیونکہ عہدہ آج ہے، کل نہیں رہے گا، لیکن جو کردار ہے، جو نام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ شخصیت تو مر سکتی ہے لیکن کردار کبھی بھی نہیں مرتا۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ تو ہمیں آدمی ڈھونڈنے، ہمیں انسان ڈھونڈنے جن کے اندر انسانیت زندہ ہو۔ ہمیں اپنے اخلاقی کردار کو جو ہے اتنا بلند کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ان کو بھی لگے کہ ہماری کامیابی کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے کسی صحیح بندوں کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کر آئے ہیں، یا جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ کوئی انسان کے بچے ہیں۔ اور اپنے کردار کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ انسانیت کو بھی جو ہے ہم پر ناز ہو، کہ لگے بھی کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، تو اس لفظ اشرف المخلوقات کا جو قرض ہے اور جو فرض ہے وہ ہم بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ جس کی ادا پر ہو انسانیت کو ناز، مل جائے کاش ایسا بشر ڈھونڈتے ہیں۔ آپ سب زندہ باد، اور ہمارا یہ پیارا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔